نسب بیان فرمایا تو اپنے اور اپنے والد جناب عبداللہ اور دادا جناب عبد المطلب سے لے کر معد بن عدنان تک بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کذب النسابون، اس کے بعد کے جو پشتے ہیں ان کے بارے میں ماہرین انساب کی تفصیلات درست نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سے نام ماہرین انساب نے چھوڑ دیے، بہت سے ناموں کے بارے میں التباس و اختلاف ہے، لیکن یہ حقیقت عرب میں کبھی بھی محل اختلاف نہیں رہی کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا اور معد بن عدنان بنی اسماعیل کی نسل سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ایک مشہور شخصیت کعب ابن لؤی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عصر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض حواریوں سے ان کی ملاقات کی طرف بھی بعض اشارے ملتے ہیں، چونکہ یہ سب حضرات تجارت پیشہ تھے، تجارت کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے رہتے تھے، تو یہ بعض ایسے علاقوں میں گئے ہیں جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین موجود تھے اور وہاں ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ قریش کے خاندان کے بارے میں جو تفصیلات سیرت نگاروں نے اور ماہرین انساب نے محفوظ رکھی ہیں وہ خود حضور کے زمانے کی نہیں، حضور کے والد اور دادا کے زمانے کی نہیں، بلکہ کئی پشتوں پہلے سے وہ تفصیلات موجود ہیں۔ ان میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہوا وہ بھی موجود ہے، اگر اتفاق رائے ہوا تو اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ کون لوگ تھے قبائل قریش میں جو مطیبین کہلاتے تھے، کون لوگ تھے جو احلاف کہلاتے تھے، پھر قبائل قریش میں کون لوگ تھے جو قریش الظواہر کہلاتے تھے اور کون لوگ تھے جو قریش البطاح کہلاتے تھے۔ یہ سارے قبائل وہ تھے جن میں آپس میں معاہدے بھی تھے، جن میں آپس میں دوستیاں بھی تھیں، جن میں آپس میں تعلقات بھی تھے۔ ان معاہدوں اور دوستیوں کا تعلق نہ صرف آپس کے تعاون اور قبائلی تقسیم کار سے تھا، بلکہ ان میں سے بہت سے معاہدہ جات کا تعلق عام آدمی کی فلاح و بہبود، مظلوموں کی حمایت اور بے گھر بے سہارا لوگوں کو سہارا فراہم کرنے سے بھی تھا۔ اس طرح کے بعض معاہدات کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ما کان من حلف فی الجاہلیہ الا زادہ الاسلام شدۃ، جاہلیت کے زمانے میں جتنے بھی حلف اور معاہدے رہے ہیں اسلام میں ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو مزید بہتر بنایا جائے گا اور ان کی شدت اور انٹینسٹی میں اسلام میں آ کر اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد جناب ہاشم ابن عبد مناف کے بارے میں تقریباً تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے زمانے میں قریش کے سردار تھے بلکہ مکن ایرسٹوکریسی کے چانسلر بھی آج کل کی اصطلاح میں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف مکے کی شہری ریاست کے سربراہ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان میں بنی ہاشم میں ان کی وجہ سے جو عہدہ چلا آ رہا تھا وہ بیت اللہ کی صدانت یعنی بیت اللہ کی نگہداشت کا منصب بھی تھا اور حجاج کرام کی دیکھ بھال، آج کل کی اصطلاح میں آپ وزیر حج بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ وزیر حج کا منصب ہاشم ابن عبد مناف کے ہاتھ میں تھا، اور ہاشم ابن عبد مناف کے زمانے سے جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک یہ کیفیت رہی کہ یہ حضرات اپنی جیب سے اپنے ذاتی وسائل سے تمام حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جناب ہاشم کا لقب ہی ہاشم اس لیے پڑا تھا کہ ہاشم کہتے ہیں روٹی توڑ کر سرید بنانے والے کو، وہ تمام حجاج کرام کو اپنی جیب سے 2 وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے، اور ان کے کہنے سے سرید بنانے کے لیے روٹیاں توڑی جاتی تھیں اور تمام حجاج کو سرید کھلایا جاتا تھا، جو عرب میں اعلیٰ قسم کا لذیذ قسم کا کھانا سمجھا جاتا تھا۔ گویا جتنے حجاج کرام آتے تھے وہ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جناب ہاشم ابن عبد مناف کے ذاتی مہمان ہوتے تھے۔ اس روایت کو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے بھی نبھایا اور بڑے پیمانے پر حجاج کرام کی دعوت اور ضیافت کا بندوبست جناب عباس ابن عبد المطلب کیا کرتے تھے۔ ہاشم کے بعد ان کے جانشین ان کے صاحبزادے عبد المطلب ہوئے، جو ایک طویل عرصہ مکے کی شہری ریاست کے سربراہ رہے۔ ابرہہ کے ہاتھوں مکے پر جو حملہ ہوا اس وقت جناب عبد المطلب ہی مکہ مکرمہ کے سردار تھے۔
ہاشم کو چند سال ہی مکے کی سربراہی کا موقع ملا، وہ نسبتاً کم سنی میں فوت ہو گئے، لیکن جناب عبد المطلب کی عمر نہایت طویل ہوئی اور باختلاف روایات 90 سے لے کر 108 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ اس لیے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً 50 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے سربراہ رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ان تفصیلات کی روشنی میں، جن میں سے بعض جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہ صرف آپ کے براہ راست آبا و اجداد، بلکہ آبا و اجداد کے قریبی رشتہ دار اور اقارب، پھر جہاں جہاں ان آبا و اجداد کی شادیاں ہوئیں ان کے سسرالی رشتہ دار اور ان کی نانیاں اور دادیاں، ان سب کے بارے میں مصنفین نے الگ الگ معلومات جمع کی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سیرت نگاروں نے جب سیرت کا سلسلہ شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ پر بھی زور دیا۔ اس زمانے میں شاید عرب میں مصور نہیں ہوتے تھے، یوں بھی تصویر کشی اسلام کے مزاج کے خلاف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ جو تصویریں مقدس شخصیات کی عبادت کی خاطر بیت اللہ میں لگائی گئی تھیں ان کو حضور نے مٹایا، اس لیے حضور کی تصویر تو کوئی نہیں بنا سکتا تھا، اور شاید کوئی مصور اگر ہوتا بھی تو نہ بنا سکتا، لیکن صحابہ کرام میں سے متعدد نے، کم و بیش 1 درجن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بعد والوں کے لیے بیان کیا ہے۔ ان میں سے 2 نام بڑے مشہور ہیں، ایک سیدنا علی بن ابی طالب ہیں جو پیدائش سے لے کر اور اپنی زندگی کے تقریباً 40-42 سال کی عمر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شب و روز رہے۔ دوسرے حضور کے سوتیلے بیٹے ہند ابن ابی حالہ ہیں، جن کے بارے میں حضرت حسن نے ارشاد فرمایا کہ وکان وصافا لحلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو بہت تفصیل سے بیان کرنے والے تھے۔ وہ حضرات جنہوں نے حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا، ان کے نام ایک سرسری جائزے میں جو سامنے آئے وہ 15 صحابہ کرام ہیں، جن کی روایات مختلف کتب سیرت اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ صحابہ کرام تو اتنی بڑی تعداد میں تھے تو یہ صرف 15 نے حلیہ مبارکہ کیوں بیان فرمایا؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بیشتر تو خود زیارت کیے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں دیدار جمال سے مشرف ہوئی تھیں، وہ اگر بیان کرتے تو صحابہ کرام ہی کے سامنے بیان کرنے کے خاص مواقع نہیں تھے۔ زیادہ مواقع ان صحابہ کرام کو ملے جنہوں نے تابعین کے زمانے تک، جن کی زندگی طویل رہی اور تابعین کے مجمع میں ان کو حلیہ مبارکہ بیان کرنے کا موقع ملا۔ لیکن ایک اور چھوٹی سی وجہ جو ایک اور صحابی کی زبان سے سامنے آتی ہے، ایک صحابی سے پوچھا تابعین میں سے کسی نے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارکہ بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا آپ حضور کی محفل میں نہیں بیٹھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بہت بیٹھا ہوں۔ کہ کیوں؟ انہوں نے کہا جب تک اسلام نہیں لایا تھا تو مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا، دیکھنے کو جی نہیں چاہا، اور جب اسلام قبول کر لیا تو عقیدت، محبت اور رعب اتنا غیر معمولی تھا کہ کبھی نظریں اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کبھی غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ جب حاضر ہوتا تھا نظریں جھکی ہوتی تھی، اس سے پہلے ملنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ممکن ہے یہ وجہ بھی ہو کہ حلیہ مبارکہ بیان کرنے والوں کی تعداد نسبتاً تھوڑی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے میں ہند ابن ابی حالہ کی روایت، جو بڑی طویل روایت ہے اور امام ترمذی نے شمائل ترمذی میں بیان کی ہے۔ شمائل ترمذی حضور کے شمائل پر پہلی کتاب ہے جو ایک بڑے محدث نے مرتب کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ چونکہ یہ علم سیرت کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اس کے چند حصے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عربی الفاظ میں نہیں پڑھتا، اردو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت حسن ابن علی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بہت زیادہ بیان کرنے والے تھے،
یہ پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مجھ سے بیان فرمائیں۔ ہند ابن ابی حالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل اور لمبے انسان سے نسبتاً کم تھا۔ سر اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ سر کے بال کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر اتفاقاً مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، ورنہ تکلف سے مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ان کے درمیان ایک رگ تھی جو ناگواری کے وقت ابھر جاتی تھی۔ ناک بلندی کی طرف مائل تھی، اس پر ایک چمک اور نور محسوس ہوتا تھا۔ ابتداء دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن اور چمک کی وجہ سے زیادہ بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی اتنی بلند نہیں تھی جتنی معلوم ہوتی تھی۔ آپ کی داڑھی بھرپور اور گنجان تھی، آنکھ کی پتلی نہایت سیاہ تھی، رخسار ہموار اور ہلکے تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ نہ تھا۔ دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ہلکا ہلکا فاصلہ بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ گردن ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے مورتی کی گردن صاف تراشی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے۔ بدن گھٹا ہوا اور مضبوط تھا۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ دونوں مونڈوں کے درمیان فاصلہ قدرے زیادہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور مضبوط تھیں۔ بدن کے وہ حصے جو عموماً کپڑوں سے باہر رہتے تھے وہ بھی نہایت روشن اور چمکدار تھے۔ بدن پر چھاتیوں کے بالائی حصے کے علاوہ بال نہیں تھے، البتہ دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ کلائیاں دراز تھیں، ہتھیلیاں فراخ اور پرگوشت تھیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے اور قدم ہموار تھے۔ جب آپ چلتے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے، قدم زمین پر آہستہ پڑتا۔ آپ تیز رفتار تھے اور کشادہ قدم رکھتے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا بلندی سے پستی پر اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے توجہ فرماتے۔ نظریں عموماً نیچے رہتی، آپ کی نگاہ آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ مائل رہتی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشے چشم سے دیکھنے کی تھی۔ صحابہ کرام کو چلتے وقت اپنے آگے رکھتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے، جس سے ملتے اس سے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے توجہ فرماتے۔ آپ زبان کے سچے، طبیعت کے نرم خو، اور جو شخص پہلی مرتبہ دیکھتا مروب ہو جاتا، اور جو آپ کے ساتھ مسلسل خلا بلا رکھتا وہ آپ کی محبت میں گہرا ہوتا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر گہری سوچ میں رہتے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غم آپ کو مسلسل کھاتا رہتا ہے۔ یہ ایک طویل روایت ہے جو ہند ابن ابی حالہ سے مختلف محدثین نے روایت کی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے